اگر بوٹس آن گراؤنڈ کریں گے، کیونکہ یہ آپشن ہے پاکستان کے پاس کہ خود اندر جائے، تو اس صورتحال میں ظاہر ہے کاسٹ بڑھے گی کانفلکٹ کی. بات یہ ہے کہ ترکی جہاں کے نیگوسیشنز ہوئی ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی اس وقت جو حالات ہیں دنیا کے، مڈل ایسٹ کے مسائل ہیں، اور ٹرکی کا اپنا انٹرسٹ ہے کہ سینٹرل ایشیا میں ایک ترکمن پاور جو ہے وہ اسٹیبلش کریں اور لنک بنائیں. پاکستان جو ہے وہ نہیں ہوا جو ہے ان کو کنونس کرنے میں. بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر بھی کیپیسٹی ایشوز ہیں. مطلب یہ کہ بارڈر پہ وہ کس طرح روکیں، اور اسپیشلی جبکہ یہ کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں بات ہوئی ہے کہ یہ ایک نیٹ ورک ہے، ایک کوئی سنگل ایک آدمی کی کنٹرول پارٹی تو ہے نہیں جو طالبان ہیں کہ وہ روک پائیں، تو ان کے اپنے اندر مسائل ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسد طور جو ہیں ہمارے بھائی، انہوں نے خبر دی ہے کہ جی ریجیم چینج جو ہے وہ ہو جائے گی یا کر دی جائے گی کابل میں. اب یہ کس طرح ہوگا یہ پلان؟ اور خواجہ آصف کا بھی میں بڑا بھڑکتا ہوا بیان آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا. اب کوئی خواجہ صاحب سے پوچھے کہ جناب روس جس چیز کو کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، امریکہ نہیں ہوا، تو آپ بمباری کر کے اگر بوٹس آن گراؤنڈ کریں گے، کیونکہ یہ آپشن ہے پاکستان کے پاس کہ خود اندر جائے، تو اس صورتحال میں ظاہر ہے کاسٹ بڑھے گی کانفلکٹ کی، اور اس کا بوجھ ایک پڑے گا. تو اس میں ایک اتنی دلچسپی ان کے دھمکیوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا کر پائیں گے اور کیا ریئیکشن نہیں ہوگا. اور اسپیشلی ایک ایسے وقت میں جبکہ جو افغان پاپولیشن ہے وہ بھی ناراض ہے آپ سے. آپ نے ان کو دھکے مار کے نکال دیا، آپ نے ایک پالیسی وہ نہیں کی جس میں آپ افغان جو آرڈنری افغان ہے اس کو طالبان سے الگ کر پاتے. آپ نے ایک ہی اس سے ہانکانا، ایک ہی چھڑی سے دونوں کو. تو لوگ آپ سے ناراض ہیں، اور فرض کریں آپ رژیم چینج کر بھی لیتے ہیں، تو یہ جو تاجک ہیں، ناردرن الائنس ہے، کیا یہ کم ظالم ہے، اور کیا یہ زیادہ آپ کے ہمدرد ہوں گے، اور کیا یہ ٹی ٹی پی کو قابو یہ کر پائیں گے؟ مطلب یہ کیپیسٹی ایشوز پھر بھی ویسے کے ویسے رہیں گے. انہوں نے کوشش تو کی، اور بات یہ ہے کہ ترکی جہاں کے نیگوسیشنز ہوئی ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی اس وقت جو حالات ہیں دنیا کے، مڈل ایسٹ کے مسائل ہیں، اور ٹرکی کا اپنا انٹرسٹ ہے کہ سینٹرل ایشیا میں ایک ترکمن پاور جو ہے وہ اسٹیبلش کریں اور لنک بنائیں. تو اس میں وہ چاہتے ہیں کہ ایک پیس ہو پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اور جنگ بندی ہو، جنگ نہ ہو. تو ان کا دلچسپی یہ تھی کہ وہ نیگوسیشنز کا حصہ بنے. لیکن یاد آپ کو رہے کہ سعودی عربیہ جس کا معذرت کا کچھ انفلوئنس ہے طالبان پہ، وہ بھی نہیں کنونس کر سکے. ہاں جی، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے بالکل. بات کنونس کرنے کی نہیں ہے، بات کیپیسٹی کی ہے، اور پولیٹیکل انٹینٹ کی بھی ہے. بالکل صحیح ہے. کیپیسٹی کا تو ایشو ہے پاکستان کی طرف، بالکل وہ گریلا وارفیئر پاکستان کی طرف ہے، لیکن افغانستان کی طرف بھی ہے نا، میں یہ کہہ رہی ہوں. دونوں طرف جو ہے. اور پھر یہ کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اب بہت ہو گیا ہے. صحیح سو ہے. اگر آپ مزید مار کوٹ کریں گے تو اس کا ریئیکشن، بلکہ آج ہی صبح کی میں خبر پڑھ رہی تھی کہ 5-6 ہمارے جوان جو ہیں وہ پھر سے ہمارے گئے ہیں، تو وہ حملے جو ہے اسی طرح ہو رہے ہیں. اور سو یہ معاملہ جو ہے یہ ٹینس رہے گا اور چلتا رہے گا. یہ معاملہ ٹینس رہے گا، اور یہ بالکل یہ تو ہماری پہلے بھی
اس ضمن میں بات ہوئی تھی عائشہ، اور یہی ہے. لیکن مسئلہ یوں ہے کہ اب پاکستان کے لیے یہ ایک بہت چیلنجنگ سچویشن بنے گی، گیون کہ آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے حوالے سے، اگرچہ کہ وہ ہماری بات ہوئی تھی پہلے کہ ابھی کوئی امیننٹ وار کا تو کوئی امکان نہیں ہے، لیکن پھر بھی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے یا کم از کم ڈیفنس پلاننگ کے حوالے سے تو یہ اب پاکستان کے اوپر ایک ایڈیشنل چیلنج تو بن گیا ہے نا. یہ دیکھیے نا. دیکھیں وہ تو بالکل ہوگا، کیونکہ اگر آپ جو خواجہ آصف جس قسم کے بیان دے رہے ہیں اگر آپ وہ کرتے ہیں، بوٹس آن گراؤنڈ کرتے ہیں، تو مسئلہ بالکل بنے گا. اب بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، آپ نیریٹو چینج کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جنرل احسان جو ہے وہ آ کے ان کی ایک وائرل ہوئی ہے یوٹیوب کی گفتگو، جس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ان کے ساتھ بہت افغانیوں کے ساتھ مہربانی کی، ہمیں تو پہلے نکال دینا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ یاد رہے کہ آپ نے سالہ سال ان کو استعمال کیا، ان کو فروغ دیا، آپ کی پالیسی کا حصہ تھے. آپ تو آپ کی یہ خواہش تھی کہ یہ آئے. پروٹیکٹ بلکہ کیا ان اشرف کو. غنی کی جو گورنمنٹ تھی جو کہ نان طالبان تھی، اس کو تو آپ نے باقاعدہ دھکا دے کے نکالا، اور اس میں آپ پارٹی تھے. اب آپ کہتے ہیں کہ جی او ہو یہ تو بہت ہی احسان فراموش ہیں. آپ کی پالیسی یہ تھی، یہی لوگ ہیں. اور آپ کو رضا بندہ کیا روئے اس میں. آپ اور میں، ہم جیسے لوگ جو تھے وہ کب سے روتے تھے کہ بھائی یہ طالبان ڈیپینڈیبل نہیں ہے، ان کو چھوڑو، ان کا ہاتھ ساتھ چھوڑو. اس وقت نہیں کیا. اب جو ہے، اب جتنا نیریٹو چینج کر دیں، لیکن وہ نیریٹو آپ کے مطلب کہ آپ کے لوگوں کو تو یہ کنورٹ کر رہا ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ افغان بہت ہی برے لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کے اپنے ہاں آپ پھر سے میں انسسٹ کرتی ہوں کہ آپ نے افغانوں کو اور طالبان کے درمیان وہ جو ایک سپلٹ پیدا آپ کر سکتے تھے، وہ آپ نے نہیں کیا. آپ کی خود اکانومی میں جو افغان آرڈنری افغان کی کنٹریبیوشن تھی، اس کو آپ نے زیرو کر دیا. آپ کا کراچی کا شہر بائی دا وے، ساری گاربیج کلیکشن جو ہے وہ افغان بچے چھوٹے چھوٹے وہ وہاں وہ کیا کرتے تھے. آپ کے پاس تو یہ بھی اب پتہ نہیں آپ کو کہ کراچی کی صفائی آپ کیسے کریں گے، کیونکہ جی آپ نے ان کو تو دھکا مار کے نکال دیا. عائشہ، آپ کی ساری میڈیکل انڈسٹری پشاور میں چلتی تھی، تو آپ نہیں، ان کو مزدور 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 افغان مزدور وہ چارج کم کرتا تھا پاکستانی مزدور سے، اسی لیے ان کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھ گئی. اور پورے ملک میں ایون پنجاب میں وہ کہتے تھے جی افغان نہ رہے ہیں، لیبر ساری جو ہے وہ کام کرے گی. تو وہ تو آپ کو وہ تو ظاہری بات ہے. بلکہ آپ کو یاد کراؤں، جب انہوں نے نکالا تھا 3 سال پہلے افغان کو، تو بہت سارے تھے افغان جو کہ چیختے تھے کہ بھائی ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہ طالبان کے خلاف ہیں، طالبان ہمیں ٹارگٹ کریں گے، ہمیں مت نکالو. تو کوئی بات سنی نہیں گئی تھی. تو اب وہاں جا کے ظاہر ہے ہر کوئی جب آپ سروائیول کے موڈ میں ہوتے ہیں تو پھر جو بھی رژیم ہو اس کے ساتھ آپ سنتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، اس کا کہنا مانتے ہیں. اور اسپیشلی ایک ظالم کہ طالبان بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ تو ہم جانتے ہیں.